کہ یہ آزادی کی تحریک 1857 میں شروع کی گئی۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ، ایک زبردست المیہ ہے ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان جامعۃ الشرق پبلک اسکول محلہ پنچان ہلسا نالندہ اور یہاں کے اساتذہ کرام، ڈائز پہ موجود مہمان خصوصی، تمجید سر، ساتھ میں ڈائز پر موجود ہماری ڈائریکٹر روزارہ شاہین صاحبہ، اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے تمام محبان وطن، تمام لوگوں کو آج میں 15 اگست یعنی یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی بھی ہم سے پہلے عزیزی حافظ محمد اکرمہ سلمہ مختصر لیکن جامع تقریر پیش کر رہے تھے یوم آزادی کے موقع پر، اور ایک ذہن کے اندر ایک نقطہ چھوڑا ہے ان لوگوں کے ذہنوں کے لیے جو آزادی کی تاریخ سے پوری طرح واقف نہیں ہے یا کچھ اڑتی پڑتی تاریخ جو سنتے آ رہے ہیں موجودہ وقت میں اس سے واقف ہیں۔ انہوں نے ایک ذہن میں کرنٹ لگایا ہے، جھنجھوڑا ہے ہمارے ذہنوں کو کہ میں جو سوچ رہا ہوں، جو اس وقت موجودہ لوگوں کی زبانوں سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ آزادی کی تحریک 1857 میں شروع کی گئی۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ، ایک زبردست المیہ ہے ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ تاریخ کبھی مٹتی نہیں ہے، لاکھ مٹانے کی کوشش کی جائے اور ہمیشہ کوشش رہی ہے ہر زمانے میں، ہر قوم میں اور ہر ملک میں، لیکن تاریخ تو تاریخ ہے جو ایک بار رقم کی جاتی ہے یا کتاب کے شکل میں لائبریریوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، یا لائبریری سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ جو اپنے ذہنوں میں، اپنے سینوں میں اس کو اتار لیتے ہیں، اس تاریخ کو آپ کہاں سے مٹا پائیں گے؟ لہذا یہ جاننا بہت ضروری ہے آج کے پرفتن دور اور ماحول میں، جہاں پر ایک طرف سے 125 سال یا کم و بیش کہیے 190 سال کی تاریخ کو ایک دم چھانٹ کر اس کو زمین بوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سراسر ایک زبردست المیہ ہے اور اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ذی شعور ہیں، اہل علم ہیں، جو علم سے تعلق رکھتے ہیں، تاریخ کے مطالعے کا شوق رکھتے ہیں یا اس کو واقف اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کا ایک ولولہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، تلاشیں، تو پتہ چلے گا کہ 1857 نہیں بلکہ 1734 عیسوی سے یہ تحریک کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس تحریک کی بنیاد ہندوستان کے مشہور علماء دین نے ڈالی۔
100 سال تک اس تحریک کو چھیڑے رہے، نہ معلوم کتنی جنگیں لڑی، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں پر، دریاؤں میں، سمندروں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں پوری تاریخ موجود ہے۔ اگر ان کا نام گنانے پر آئیں تو شاید اس وقت یہ وقت بہت ناکافی ہوگا، پورا دن گزر جائے گا، 1-2 نام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایک دور گزرا آزادی کا، آزادی کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ انگریزوں نے کیا کیا کہ جب صبح ہوتی تھی، صبح کی کرنیں جب آسمان پر رونق افروز ہوتی تھی، لوگ جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو کیسا منظر دیکھتے تھے ہندوستان کا، وہ لال سرخ سرزمین کہ جتنے درخت نظر آتے تھے راستے میں، جدھر بھی نظر دوڑتی تھی، وہ سارے درختوں کے ٹہنیوں میں علماء حضرات کی گردنیں لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ انگریزوں نے کیا، لیکن آج اس کو مٹا کے کنارے کر دیا گیا۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو اپنے گھروں میں، اپنے لوگوں میں، اور جب تک آپ کی زندگی رہے آپ لوگ پڑھ لکھ کر بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں، اس تاریخ کو دہرائیے اور پہنچائیے کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، 1857 کے اس مارے پر اور یادگار بنایا گیا کہ اس میں اور لوگوں نے مل کر زبردست طریقے سے دشمنان ہند کے ذریعے یعنی انگریزوں سے انہوں نے لڑائی لڑی، اور ایک بڑی تعداد ہمارے غیر مسلم بھائی جو شہید ہوئے، جس کی لگ بھگ 5000 سے زیادہ کی تعداد وہ 1857 کی آتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہمارے برادر وطن، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جو علماء حضرات کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، جس میں اور بھی لوگ تھے، جبکہ علماء حضرات کی تعداد، شہیدوں کی تعداد 29,000 کے قریب آتی ہے تاریخ میں، اور ہمارے ہندو بھائی کی تعداد 5,000 کے قریب، دیگر اور بھی لوگ ہوں گے، سکھ اور عیسائی بھی، لیکن ایک بڑی تعداد تھی ہمارے بھائی کی، پہلی بار 5,000 کے قریب۔ اس وجہ کر اس کو ایک اہمیت دی گئی کہ ہم لوگوں نے مل کر ایک ساتھ انگریزوں کو بھگانے کا کام کیا 1857 میں۔ یہ اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ سنہرے حروف سے تاریخ میں لکھی گئی ہے، اور اس کے اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ رکھیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1857 ہی میں پہلی لڑائی ہوئی تھی، یہ ایک دم نہیں، بلکہ اس سے 125 سال پہلے سے یہ لڑائی جاری تھی، اور نہ معلوم کہاں پر ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں یہ ہمارے علماء حضرات مجاہد آزادی کے پروانہ لیے ہوئے یہ مجاہدین کفن پر، اپنے سروں پر کفن باندھ کر شہادت کا جام پیتے رہے اور انگریزوں سے لوہا لیتے رہے۔ اسی لیے یہ ہندوستان کی ایک خوبصورتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کسی ایک نے نہیں، یہ سب مل کر کے لڑی۔ لڑنے کے بعد 1947 میں پوری طریقے سے یہ ہندوستان آزاد ہوا، جو 15 اگست آج منا رہے ہیں، آج ہی کی تاریخ آزادی کا پرچم لہرایا گیا، اور اس کے بعد یہ گلدستہ، ایسا گلدستہ پوری دنیا میں ثابت ہوا جس میں ہر طرح کے پھول کھلتے رہے، اور آج بھی کھل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دنیا قائم رہے گی یہ ہندوستان کا گلدستہ اسی طریقے سے تمام قوموں کے
साथ ये खिलता और फूलता रहेगा। ये बच्चे, थोड़ी सी तारीफ आपके ज़हन में डाली गई, आप लोग इसको महफूज करें ताकि आप लोगों को कोई गलत तारीख पहुंचाने की कोशिश करे तो आप इसका जवाब दे सकें, ये गलत है, सही किया है वो आप बता सकें कि ये सही है। बहरहाल वक्त काफ़ी हो चुका है। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक आज की आज़ादी का। काफ़ी देर से आप लोग खड़े हुए हैं। इसी तरीके से आप लोग खूब पढ़िए, जम करके पढ़िए, एक एक किताब को ध्यान लगा करके पढ़िए। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी बनिए, इसलिए कि कुछ लोग, कुछ दीमक ज़हन के लोग हिंदुस्तान की तारीख को खोखला करने में लगे हुए हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, हमारे नौनिहाल बच्चे और बच्चियों, कि इस दीमक को तलाश करके निकालना है और ये खोखला करने की कोशिश कर रही है, इसको हमेशा नाकाम करना है। बल्कि दीमक की दवा बनकर आप लोग तैयार हो, दीमक के लिए जार बनकर, कि आप उसके खात्मे का दवा डालें और दीमक सिरे से खत्म हो और हमारे हिंदुस्तान को जो खोखला करने की कोशिश कर रहा है वो दुनिया से, बल्कि इस सरजमीन से निस्त नाबूद हो जाए और ये हिंदुस्तान हमारा पूरी दुनिया में इसका परचम इसी तरीके से लहलाता रहे। इसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।